بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سیدون میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے جن سے پوچھا کہ اے سمندروں کے جن، تو مجھے بتا کسی اور جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے دیکھی ہے۔ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان ہے۔ وہ عالی شان مکان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اور اس پر ایک منارہ بلند ہے اور اس منارے پر وہ شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کو شک پر جا کر دیکھا، 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین مالکہ اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اور اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور مالکہ حسین نیک خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کسی ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ یہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے اور جو حسین و جمیل مالکہ آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو دختر بیٹھی ہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یہ صورتیں طلسم کی ہیں اور اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن غنیم کو دیکھے گا تو یہ آوازیں دے گی، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن یا غنیم آیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے اور تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی ہے جو چلا آتا ہے۔ عباداً باللہ من ذالک ترجمہ، اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں۔ جب کوئی اسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو لایا جاتا ہے تو یہ شیر اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کون اس میں سے سچا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو وہ شیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اور جناب اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمندروں کے جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارا راہ ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی میں میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان کا دور سے نمایاں ہوا تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر اس مینارے پر جو برجوں پر پرندے تھے وہ چہچہانے لگے، اور اس کو معلوم ہو گیا بادشاہ کو کہ کوئی غنیم آتا ہے۔ تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر ہتھیاروں کے ساتھ آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے۔
شہدون سے نکلے تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت محفوظ کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ہوا پر چلتی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل شہدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے۔ مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بموجب حکم جب مرد بسیار ران ان سے لڑنے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس نے بادشاہ کا نام عنکبور تھا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم کیا، ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اسے پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعد نے کہا ہے کہ ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھی۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافر کو لشکر سلیمان نے آ کر دریا میں بہا دیا۔ اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کی وہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بٹھا کر شہر کو ویراں کر کے چلے آئے۔ میں اس قصے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔